اور حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام، جہاں تک آیت مبارکہ کا تعلق ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی نفس نے بھی اس موت جیسی بیماری سے، اس موت جیسی اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر اور محبوب ہے تو دونوں میں خیر، لیکن اللہ طاقتور مومن کو، مضبوط مومن کو پسند کرتا ہے۔ اور انسان کی جو جسمانی صحت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی یہ طاقت، انسان کے جسم کے بارے میں آقا علیہ السلام کے بے شمار ارشادات آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ایک مومن بندے کو اپنے جسم کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیل کھیلا کرو تاکہ تمہارے جسم مضبوط ہو۔ مضبوط کس لحاظ سے ہو؟ تمہارے جسموں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام اور دین کو تقویت ملے، دین اور اسلام کا جھنڈا بلند ہونے کے لیے، کرنے کے لیے اپنے جسموں کو مضبوط رکھو۔ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھیلوں کو پسند فرمایا کرتے تھے، تیر اندازی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑے کی سواری کیا کرو، کیونکہ جو بندہ گھوڑے کی سواری کرتا ہے یا تیر چلاتا ہے یا اسی طرح اور بھی کئی کھیلیں ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے، وہ اس لیے کہ تمہارے جسموں کو طاقت ملتی ہے، تمہارے جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اور آگے فرمایا وغناک قبل فقرک، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، غنی بنایا ہے، تو فقیر بننے سے پہلے غنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اور آگے فرمایا وفراغک قبل شغلک، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت سے پہلے جو ہے غنیمت سمجھو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بھی صحت کا تذکرہ فرمایا کہ اپنی صحت جو ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی صحت کا خیال رکھو۔ جس طرح انسان جو ہے گرمی آتی ہے، سردی آتی ہے، اب گرمی آئے تو انسان گرمی کے لباس، گرمی کا جوتا اور گرمی کے لیے رہن سہن کا جو انتظام کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ مضبوط رہے، اس کو کسی قسم کی آفت، کسی قسم کی بیماری لاحق نہ ہو۔ اسی طرح جب سردی آتی ہے تو سردی کے موسم کے اندر بھی انسان جو ہے طرح طرح کی انتظامات کرتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ سردی سے محفوظ رہنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح اپنی صحت کا بھی خیال رکھو۔ صحت کے خیال کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غذا ایسی کھاؤ جو آپ کے جسم کو قوت عطا کرے۔ اور غذا جو ہوتی ہے، خوراک جو ہوتی ہے،
وہ انسان کے جسم کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے اندر جو ایک حصہ ہے جسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، وہ انسان کے جسم کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ ایسے ہی غذائیں وہ انسان جب کھاتا ہے تو اس سے جسم کو قوت ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ فرمایا ایک تندرستی اور دوسری فراغت۔ انسان کو تندرستی اللہ نے دی ہے، صحت دی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ خوش ہو جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تندرستی اور فراغت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت کو تندرست رکھو۔ اس کے بعد لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ صحت تندرست رہے، مضبوط رہے، طاقتور رہے، چست رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس شخص کو بہت محبوب رکھتے تھے جو چست رہتا تھا اور ہر ٹائم طاقتور رہتا تھا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ کھاؤ پیو اور جو ہے فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ کلوا واشربوا، قرآن بھی کہتا ہے کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ گے پیو گے تو تمہاری صحت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی۔ اگر انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو انسان کے جسم میں وہ طاقت وہ نہیں رہ سکتی۔ اگر طاقت نہیں ہوگی جسم میں وہ عبادات نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اور اپنے جسموں کو مضبوط کرو۔ صحت مند رہنے کے لیے جہاں تک غذا کی ضرورت ہے وہیں پر صفائی اور ستھرائی کی بھی بہت ضرورت ہے۔ صحت مند انسان وہ جس ماحول میں جیسا انسان رہے گا، انسان کا جسم، انسان کی صحت بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ اگر صاف ماحول میں رہتا ہے تو انسان کے جسم جو ہے ویسا ہو جاتا ہے، اگر گندگی والے ماحول میں رہے گا تو ویسے اثرات جسم میں منتقل ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفائی وہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب جسم کو صحت دینے کے لیے، صحت تندرست بنانے کے لیے اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے باہر والے حصے کو صاف ستھرا رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غسل بھی بہت ضروری ہے، اور ناخن کا تراشنا، ناخن کا کاٹنا، اور اسی طرح زیر ناف بالوں کا کاٹنا، اور نماز ہو یا خارج نماز ہو، نماز کے اندر یا خارج نماز کے اندر کپڑوں کا صاف رہنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ گھر اور گھر کے باہر والا ماحول وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آیا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ہاں جی، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو لوگ صاف ستھرا رہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جو صحت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جتنے بھی، جس طرح ہم گرم اور سرد کپڑوں کا انتظامات کرتے ہیں، ایسے ہی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے، طاقتور رکھنے کے لیے، چست رکھنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحت کو تندرست رکھنے کے لیے نیند کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری نیند نہیں پوری ہوگی تو ہماری صحت برقرار نہیں رہے گی اپنی جگہ پر۔ فرمایا کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھو۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جاتے، بستر پر بیٹھتے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کر کے اپنے ہاتھوں پہ پورے جسم پہ پھیر کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف کروٹ لگا کر سو جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلد سویا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو گفتگو نہ کرو، رات کو باتیں نہ کرو، ٹائم ضائع نہ کرو، تاکہ تمہیں صبح کو اٹھنے میں دقت نہ ہو۔
جو بندہ رات کو جلدی سوتا ہے وہ صبح کو جلدی اٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ فرمایا کہ صحت انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ طاقتور انسان صحت مند مومن کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے انسان کے لیے صحت ہے اور انسان کی زندگی میں ایسے ہی کبھی دکھ آ جاتے ہیں، کبھی رنج اور کبھی مصیبتیں مشکلات بھی آتی ہیں، تو اگر انسان پر مصیبتیں مشکلات تکلیفیں آئیں تو پھر انسان کو کیا کرنا ہے؟ تو پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان کے لیے صحت نعمت ہے، ایسے ہی انسان کے لیے بیماری بھی ایک نعمت ہے، کیونکہ بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ اب انسان تو نہیں چاہتا کہ مجھے بیماری آئے، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بیماری دے کر اس کے کئی گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اگر بیماری ہے، اب بیمار ہے، وہ جس طرح صحت کے لیے بہت چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح اگر بیماری آ جائے تو بیماری کو علاج و معالجے کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ علاج اور معالجہ ہم کرواتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو فرمایا کہ قطعی اور یقینی اسباب جو ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح انسان گرم اور سرد موسم کے لیے انتظامات کرتا ہے، ایسے کہ اگر انسان پر کوئی بیماری آئے تو اس کے لیے بھی علاج کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلی ایک ہوتی ہے ظنی اسباب۔ ظنی اسباب اسے کہتے ہیں کہ مثلا دوائیوں کا انتظامات کیا جاتا ہے، تعویذ کا، دم کا انتظامات کیا جاتا ہے، اور اگر انسان یہ معالجہ اس لیے کرتا ہے کہ دینی تو اللہ نے شفا ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن تقدیر کے ساتھ تدبیر کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور تدبیر کیا ہے؟ وہ یہ دوائی ہوتی ہے اور یہ دم تعویذ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے وہمی اسباب۔ وہمی اسباب اسے کہا جاتا ہے کہ انسان جناب ایسی چیزیں پہنتا ہے، پتھر اپنے پاس رکھتا ہے، اور ہاتھوں کے اندر، پاؤں کے اندر دھاگے پہنے جاتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں پہنی جاتی ہیں، پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بیماری کو دور کرنے کے لیے ہے، اور یہ فلاں بیماری کو دور کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایسے جتنے بھی الزامات ہیں یہ سارے کے سارے ترک کرنا، ان کو چھوڑنا بہت ضروری ہے، ورنہ انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد جو ہے وہ چاندی کے علاوہ کسی اور دیہات کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اب کوئی لوہے کی انگوٹھی پہنتا ہے، کوئی سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے، کوئی کڑا پہنتا ہے، کوئی جناب بالیاں پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، دھاگے پہنے جاتے ہیں مختلف قسم کے۔ تو میرے بھائی قرآن اور حدیث کی آپ اگر دیکھو گے نقطۂ نظر سے تو آپ کے سامنے یہ سارے اسباب ترک کرنا ضروری ہوں گے۔ صرف ایک مرد جو ہے وہ 4.5 ماشے چاندی استعمال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ استعمال نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے خود علاج اور معالجے کی قسمیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حجامہ اور جسے پچھنا کہتے ہیں وہ لگوایا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہد کو استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کو دور کرنے کے لیے آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ فرمایا کہ حجامہ لگوانا، پچھنا لگوانا، اگر کوئی بیماری ہے جسم کے اندر وہ نہیں جاتی آپ حجامہ لگائیں، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ شہد کو استعمال کرو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ اگر کوئی ایسا آپ کو نقصان ہو گیا ہے جسے خون نہیں رکتا تو آپ آگ سے داغا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے آگ سے داغنا بہتر نہیں سمجھتا، 2 چیزوں کو محبوب سمجھتا ہوں، ایک شہد کو اور ایک حجامہ لگوانے، اور حضور کی سنت سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں حجامہ ایک مرتبہ ضرور کروانا چاہیے۔ حجامے سے انسان کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کسی کے لیے دعا کرنا، اگر انسان بیمار ہو جائے تو غیب کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اب میں کسی کے لیے دعا کروں یا اللہ کسی کو امتحان میں کامیاب کر دے، اللہ پہلے مجھے کامیاب کرے گا، کیوں؟ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، یہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے میں پہلے اس کو عطا کروں۔ ہاں جی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام صلاۃ الحاجت ادا کیا کرتے تھے،
صلاۃ الحاجت کا مطلب یہ کہ آپ اپنی حاجت کو سامنے رکھ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اور صدقہ کرنا، آپ علیہ السلام یہ بھی بتایا کرتے کہ صدقہ کیا کرو اگر بیماری آئے۔ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں آپ علیہ السلام کی احادیث سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی جو ہے وہ استعمال کیا کرتے تھے بیماریوں کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جس طرح صحت انسان کے لیے نعمت ہے، اسی طرح بیماری بھی ایک نعمت ہے۔ اور اللہ سے یوں نہیں کہ اگر بیماری آ جائے بے صبری نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، باقی تو سلامت ہے، چلو ایک نعمت ہے جس میں مجھے بیماری آئی ہوئی ہے، اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں اگر میرے لیے بہتر ہے تو مجھے شفا نصیب فرما۔ ہمارے بزرگ کئی ایسے گزرے، جب ان کی عیادت کے لیے کوئی جاتا تو فرمایا کرتے کہ دیکھیں اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، سن بھی سکتا ہوں، سونگھ بھی سکتا ہوں، بول بھی سکتا ہوں، البتہ مجھے بخار آیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ نے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرا بخار جو ہے وہ دور کر دے، مجھے پہلی والی حالت میں کر دے، تو اللہ تعالیٰ بہتر انسان کو کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو مرض الموت تک لے جاتی ہیں۔ مرض الموت کہتے ہیں کہ ایسی بیماری کہ انسان کے اب بستر سے خود نہ اٹھ سکے، یا اٹھ تو سکتا ہے لیکن کسی کے سہارے سے اٹھ کر انسان واش روم میں اور کہیں چلنا پھرنا ہے، کسی کے سہارے پہ چل سکتا ہے، اس کو مرض الموت کہا جاتا ہے کہ آخری وقت ہے۔ تو ایسے وقت کے اندر اور بیماری آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اب اس کی عیادت کے لیے جانا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں آئیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہ کہے گا اللہ آپ تو وہ ذات ہیں، آپ تو ہر چیز سے پاک ہیں، آپ تو کھانے سے پاک، آپ پینے سے پاک، آپ نیند سے پاک، بیداری سے پاک، آپ تو ہر چیز سے پاک ہیں، اللہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں، میں آپ کی عیادت کے لیے کیسے آتا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر، فلاں مقام پر میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تجھے علم بھی تھا لیکن اس کے باوجود تو اس کی عیادت کے لیے نہیں آیا۔ فرمایا کہ اگر تو آتا تو مجھے وہاں پہ پاتا۔ یعنی اگر کوئی انسان کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر وہ اپنے رب کو ضرور پاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان شام کو کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ وہ 70,000 فرشتہ اس کی صبح فجر تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ جو صبح کو جاتا ہے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبح کو 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، کوئی ہمسایہ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی اجنبی مسلمان ہو، کوئی جاننے والا مسلمان ہو، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی عیادت کے لیے ضرور جایا کریں۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر اتنے بڑے انعام یہ کس کو ملنے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو ہی ملنے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کا وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کہیں سے انسان کا کوئی ذریعہ بنے، میں اس کو جنت میں داخل کر دوں۔ اور آگے جب انسان عیادت کے لیے جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہاں پر زیادہ دیر نہ ٹھہرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ تو وہاں تھوڑی دیر بیٹھو اور خاموشی سے بیٹھو، شور نہ کرو، یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کی عیادت کے لیے جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی، کہ آپ فرمایا کرتے تھے اس بیماری کو مشقت خیال نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو تجھ سے دور کر دے گا۔ اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جاتے
تو کبھی 7 مرتبہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھتے تھے تو فرمایا کہ اس بندے کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمایا کرتے تھے کہ بیمار کی عیادت کے پاس جب جاؤ تو اس کے سامنے مال اور اسباب کے تذکرے نہ کرو، اور اس کے سامنے اس کے نا امیدی اور موت کے تذکرے نہ کرو، بلکہ اس کو تسلی دے کر آؤ۔ یہ ہم مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اور فرمایا کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ انسان جب بیمار کے پاس جاتا ہے تو وہاں پر اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں، اور آخری لمحات ہوتے ہیں جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو فرمایا کہ اس پر کیا احکام ہے، اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ہم کسی کے پاس بیٹھے ہیں، اب اس کے موت کے احکام آثار نظر آنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کو لٹا کر اس کا جو سر ہے وہ قبلے کی طرف گھما دینا چاہیے۔ سب سے پہلا عمل تو یہ کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ دوسرے اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے۔ اس کو یہ حکم نہیں کرنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے کلمہ پڑھنا چاہیے، اور ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو زور نہیں دینا چاہیے کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لے، اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا کہ پھر خاموش ہو جاؤ، پھر دوبارہ اس کو تلقین نہ کرو۔ کہیں ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس انسان کا یہ آخری کلمہ یہ ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں فیصل آباد میں، ان کا انتقال ہوا پرسوں کو۔ فرمایا کہ کلاس کے اندر بیٹھ کر درس قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن مجید پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے قرآن مجید کی تشریح کر رہے تھے، کرتے کرتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا پہلا کلمہ، اور دوسرا کلمہ پڑھا، وہیں پر ان کی روح پرواز کر گئی۔ ہاں جی، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، میرا جہاں تک تجربہ ہے، یہ کلمہ ان کو نصیب ہوتا ہے جن کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے، تیسرا عمل یہ کرنا ہے، ٹانگیں ڈھیلی ہو جائیں اور اس کا ناک جو ہے وہ ٹیڑھا ہو جائے، کن پٹیاں جو ہیں وہ ساتھ لگ جائیں، بیٹھ جائیں، تو سمجھ لیں کہ موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کلمہ پڑھنا ہے، اس کو تلقین نہیں کرنی کہ بھئی آپ بھی کلمہ پڑھو۔ بسا اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو تلقین کریں گے کہ کلمہ پڑھ، وہ موت کی سختیوں میں آ کر وہ شاید انکار کر دے۔ اس پر تو موت کی سختی ہے اس وقت۔ اور آگے فرمایا کہ حالت نزا میں میت کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جب اس کی موت نکل رہی ہے تو ہمیں وہاں پہ اس کے سرہانے بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھنی چاہیے، نہ کہ اونچی اونچی رونا شروع کر دیں یا جناب گفتگو آوازیں نکالنا شروع کر دیں، بلکہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورۃ یاسین ایسی چیز ہے، یہ انسان کی موت کی سختیوں کو کم کر دیتی ہے۔ میں ابھی چھوٹا تھا، حفظ کر رہا تھا غالباً، تو ہمارے محلے میں فیصل آباد ہم جہاں رہتے تھے وہاں پر ایک شخص تھا۔ اب اللہ جانتا ہے کہ وہ کس کام میں مشہور رہتا تھا۔ زیادہ سننے میں یہ آیا کہ وہ جوا بہت زیادہ کھیلتا تھا، جوا کھیلتا تھا۔ اب جناب اس کی موت کا وقت آ گیا۔ فرمایا کہ 2 دن گزر گئے تھے، اس کی موت پاؤں سے تو نکل گئی تھی، یہ آدھے یعنی پیٹ تک رکی ہوئی تھی، نیچے والے حصے سے موت نکل گئی تھی، جان نکل چکی تھی، اور اوپر والے حصے میں ابھی جان باقی تھی۔ تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ سورۃ یاسین لوگ پڑھ رہے ہیں تو جان نہیں نکل رہی، آپ بھی آؤ۔ تو میں بھی چلا گیا، چھوٹا میرا ساتھ کزن تھا، ہم دونوں گئے، وہاں پہ جا کر میں نے سورۃ یاسین شروع کی۔ ابھی میں نے آدھی سورۃ یاسین پڑھی تھی، اس کی جان نکل گئی۔ میں بھی بچہ تھا، میں بھی رونے لگ گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں علماء کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں۔ ہاں جی، قرآن پڑھنے والے اللہ کو بہت محبوب ہوتے ہیں، اور سورۃ یاسین پڑھنے سے اللہ تعالیٰ موت کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ مرتے وقت بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کوئی انسان کلمہ کفر کہہ جاتا ہے،
یا اس کے کوئی ایسا عیب سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے، تو فرمایا کہ وہیں پہ خاموش ہو جانا چاہیے، کسی کے عیب کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے کل قیامت کے دن میں بھی اس کے عیبوں کو چھپاؤں گا۔ تو کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے عیبوں کو چھپا لیا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ کفر کہہ بھی دے نا تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ اس کا کلمہ کفر جو نکلا ہے وہ اس کی موت کی سختی کی وجہ سے نکلا ہے، کہ جو موت کی سختی اس پر آئی ہے اس کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر کہہ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کی موت نکلنے والی تھی۔ اب شیطان آیا، اس نے آ کر کہا امام احمد تو مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کے دنیا سے جا رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایسے اشارہ کیا، نہیں کہا۔ اس نے کہا کہ تو جنت میں جا رہا ہے، کہا کہ نہیں۔ کہنے لگا کہ تیرا جو اعمال تھے وہ تجھے بچا رکھے ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ نہیں۔ ادھر جو شاگرد بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام احمد بن حنبل کلمے کا انکار کر رہا ہے۔ تو تھوڑی سی ان کو اللہ تعالیٰ نے جب آسانی دی، شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نہ کر رہے تھے، ہم تو کلمے کی تلقین کر رہے تھے۔ فرمایا کہ ابھی شیطان مجھ پر حاوی تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے یہ کسی بات کا ہاں کر دے اور یہ جنت سے بچ کر جہنم میں جانے والا بن جائے۔ جہاں اس وقت شیطان اپنا وار کرتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو ان کے اعمال ہوتے ہیں، وہ اس کو اس وار سے بچا لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس وقت کی سختی بہت سخت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس مرنے والے کے عیبوں کو بھی چھپانا چاہیے، اگر وہ کلمہ کفر کہہ دے تو اس کا بھی عیب نہیں کسی کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح فرمایا قریب بیٹھ کر سورۃ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طرح موت کے جب آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی طرف کر دینا چاہیے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے وہ خوشبو لگا دینی چاہیے، پھیلا دینی چاہیے، اگربتی چلا دینی چاہیے، جس سے کوئی عیب اس کا ظاہر نہ ہو۔ فرمایا کہ ایک بچہ ہے، اس کے پورے اعضاء بن چکے ہوں، یا پیدائش کے وقت اکثر حصہ پیدا ہونے کے بعد جس بچے کی کوئی آواز یا سانس یا کسی عضو یا آنکھ کے جھپکنے کی حرکت وغیرہ پائی جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہ فوراً فوت ہو گیا، یا اس کا بعض حصہ پیدا ہوا ہے، زیادہ حصہ پیدا ہوا ہے اور بعض حصہ پیدا نہیں ہوا، تو عضو نہیں بنے تھے اور وہ دنیا میں آ گیا ہے، تو فرمایا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تو اس کی آنکھ چپکی یا اس کا کوئی عضو ہلا ہے، حرکت کیا ہے، تو فرمایا اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، کفن دفن کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ ہاں کوئی ایسا بچہ ہے جس کا پورا جسم یعنی آدھے سے کم حصہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے لیکن اس میں حرکت نہیں ہوئی، تو فرمایا اس کو صرف غسل دے کر کفن دے کر ویسے ہی اس کو دفنا دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور اسی طرح مردہ بچہ ہے، اگر مردہ بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی حکم یہی ہے، اس پر بھی جنازہ نہیں پڑھا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو کچھ وہ باتیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں تلقین فرمائی کہ اگر صحت ہو تو صحت بھی تمہارے لیے نعمت ہے، بیماری ہو وہ بھی نعمت ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ اس کی عیادت کے لیے جائے، اور اگر وہاں پر پہنچا ہے تو اس نے ایسا موقع پایا کہ وہ اس پر موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، پھر کون سے احکام ہم پر لاگو ہوں گے، تو ان احکام کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی ترتیب سے اگلے جمعہ میں باقی موضوعات کو بیان کیا جائے گا۔ احباب سنت ادا کریں۔